سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأشرفنا وأكرمنا وأوزعنا وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ اس کی رحمت کے خزینے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی رحمت کے خزینے کی طرف دیکھتے ہیں، مکے والے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، مرنے والے ان کی رحمت پہ رکھتے ہیں نظر، جینے والے ان کے جینے کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ انتہائی قابل قدر دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ کے علم میں ہے غالباً آج چوتھا یا پانچواں سال ہے، چھٹا سال ہے. قاری ادریس صاحب اور مولانا اکبر صاحب ہر سال دعوت دیتے ہیں اور سال کے دوران بھی آپ سے ملاقات بارہا مرتبہ ہوتی رہتی ہے. دراصل ہم اس جلسے کے مہمان نہیں بلکہ میزبان ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بر وقت انشاءاللہ 11 بجے اور دعا ہو جائے، اور ہمارے آج کے جو 2 مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. 10 سے 15 منٹ تک انشاءاللہ ہمارے نعت خان صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. ان کے ٹھیک 40 منٹ بعد ہمارے آج کے مہمان سید حفظ الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنا خطاب فرمائیں گے. مجھ سے پہلے قاری عبدالمجید صاحب، بھائی جنید صاحب، مولانا ابو بکر شیرازی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اللہ کا قرآن سنایا، اور شیرازی صاحب نے نبی کی نعت سنائی، اپنے کلام پیش کیے. بس مختصر سی گفتگو ہوگی، آپ کی توجہ چاہیے. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور کائنات کی ان بہاروں کے دنیا میں آنے کا سبب ہے. اگر میرے اور آپ کے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے، میرا اللہ اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. آج اگر یہ کائنات اپنے وجود میں آئی ہے تو صدقہ میرے پیغمبر کا ہے. آج دنیا کے اندر اگر محبت کو وجود ملا ہے تو صدقہ میرے پیغمبر کا ہے. آج اگر دنیا میں اخلاق پیدا ہوئے تو صدقہ میرے پیغمبر کا ہے. آج دنیا کے اندر ماں کو محبت ملی، بیٹی کو رفت ملی، والد کو شفقت ملی، صدقہ آقا انعامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے رب نے اس آسمان سے پہلے، اس زمین سے پہلے، حور و غلمان سے پہلے
जिन्न और इंसान से पहले, जन्नत और जहन्नम से पहले, पहाड़ों को वजूद देने से पहले, आसमान की बुलंदी से पहले, जमीन की पस्ती से पहले, जन्नत की खुशबुओं से पहले, जहन्नम के वजूद से पहले, सूरह आल इमरान में अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। कायनात के रब ने तमाम नबियों की रूहों को जमा किया, अपने सामने खड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने मुखातिब करके कायनात का पहला खिताब फरमाया। अल्लाह ने तमाम नबियों को कहा, ए अंबिया की जमात, मेरे पास कायनात की सबसे बड़ी नेमतों में पहली नेमत नबुव्वत है, दूसरी नेमत सदाकत है, तीसरी नेमत शहादत है, चौथी नेमत विलायत है। मैं वलियों को विलायत दूंगा, मैं शहीदों को शहादत दूंगा, मैं नबियों को नबुव्वत दूंगा, मैं सिद्दीकीन को सदाकत दूंगा। लेकिन नबुव्वत का दर्जा वलियों से बड़ा है, नबुव्वत का दर्जा शहीदों से बड़ा है, नबुव्वत का दर्जा सिद्दीकीन से बड़ा है। ऐ अंबिया की जमात, तुम मासूम पैदा किए जाओगे, तुम कायनात के खूबसूरत दिलों वाले, गुनाहों से पाक लोग हो। मैं तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, शरीयत भी दूंगा, तरीकत भी दूंगा, उम्मत भी दूंगा, किताब भी दूंगा। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, आपकी तवज्जो चाहिए। फरमाया, ए मालिक कायनात, कौन सी दो शर्तें? फरमाया, पहली शर्त ये है लतुमिनुन्ना बिही, कि जब मैं तुम्हें नबुव्वत अता कर दूं, तुम्हारी नबुव्वत के दरमियान मेरा एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अगर वो नबी आपकी नबुव्वत के दौरान आ जाए, नबुव्वत का ऐलान करके, अपनी नबुव्वत को छोड़ के, अपनी किताब को छोड़ के, अपनी शरीयत को छोड़ के, आपने उस नबी पे ईमान लेके आना है। दूसरी शर्त फरमाया, वाला तंसुरुन्ना बिही, आपने अपनी नबुव्वत और शरीयत को छोड़ के उस नबी की मदद करनी है, जिहाद के जरिए उस नबी की मदद करनी है। आपने अपनी औलाद और माल के जरिए, तमाम के तमाम नबियों ने कहा, कालू अकररना, ऐ कायनात के रब, हमें कबूल है। मेरे रब ने कायनात की इब्तिदा की मेरे पैगंबर के नाम से। कायनात बनाने से पहले अपने नबी का तारुफ करवाया, कायनात को वजूद देने से पहले अपने नबी का तारुफ करवाया। एक लम्हा इस कायनात में ऐसा भी आएगा, कायनात मिट जाएगी, पहला सूर फूंका जाएगा, पूरी की पूरी कायनात के इस नक्शे को खत्म कर दिया जाएगा, दूसरा सूर फूंका जाएगा। फरमाया, कायनात में सबसे पहले आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, साफिए कौसर, शाफिए माशर, हुजूर सरवरे कौनैन अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। आपकी दाईं तरफ से अबू बकर सिद्दीक उठेंगे, आपकी बाईं तरफ से उमरे फारूक उठेंगे, आपके कदमों से बिलाल हबशी उठेंगे। क्या माना? ये कायनात की इब्तिदा हुई मेरे पैगंबर के नाम से, इस कायनात की इंतहा हुई मेरे पैगंबर के नाम से। आज किसी मुसलमान के घर में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के कान में आजान दी जाती है। जिस वक्त उस बच्चे के कान में आजान दी जाए तो सबसे पहले वो बच्चा अगर नाम सुनता है तो मेरे नबी का, मेरे रब का, वो बच्चा दुनिया से जाने लगे। हम सब कहते हैं सफे बना लीजिए, आप तकबीर कहोगे, अल्लाह की सना करोगे। नंबर 2, आपने नबी पे दुरूद पढ़ना है। मैंने कहा, एक कायनात के लोगों, अगर इस कायनात की इब्तिदा हुई मेरे पैगंबर के नाम से, इस कायनात की इंतहा हुई मेरे पैगंबर के नाम पे, एक मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा हुई मेरे पैगंबर के नाम से, एक मुसलमान की जिंदगी की इंतहा हुई मेरे पैगंबर के नाम से। इस जहान से अगला जहान कब्र का जहान है। इंसान को कब्र में उतारा जाता है, रिश्ते भी खत्म है, ताल्लुकात भी खत्म है, दोस्तियां भी खत्म है। जिस वक्त कब्र में इंसान को उतार दिया जाए, फरिश्ता आता है, बाप बेटे की कब्र पे मट्टी डाल के कहता है, ए बेटे
آج کے بعد تیرا اور میرا رشتہ ختم ہے۔ ماں کہتی ہے آج کے بعد تیرا اور میرا تعلق ختم ہے۔ فرمایا تب بھی قبر میں اترنے کے بعد فرشتہ آ کے سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کائنات نہیں بنی تھی، میرے نبی کا نام تھا، کائنات مٹ جائے گی، میرے نبی کا نام ہوگا۔ مسلمان کی زندگی کی ابتدا ہوئی نبی کے نام سے، انتہا ہوئی نبی کے نام سے، قبر کی زندگی کی ابتدا ہوئی میرے پیغمبر کے نام سے، اس سے اگلا جہاں۔ فرمایا کہ آج معاشر کا دن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد ماں سے نیکی مانگے گی، ماں نیکی نہیں دے گی، اولاد باپ سے نیکی مانگے گی، باپ نیکی نہیں دے گا۔ اس دن تمام نبی اللہ کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، جرت نہیں کریں گے، تب بھی اگر کوئی کام آئے گا قال محمد الرسول اللہ امتی امتی، اس دن بھی محبت اور نام میرے نبی کا چلے گا۔ اس سے اگلا جہان فرمایا کوثر کا جہان ہے، اس جہان میں بھی ساقی کوثر آمنہ کے لال ہوں گے، آپ کے ہاتھوں میں کوثر کے جام ہوں گے، آپ کی دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، آپ کی بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ کائنات بنی میرے نبی کے نام سے، کائنات کی انتہا ہوئی میرے نبی کے نام پہ، مسلمان کی زندگی کی ابتدا ہوئی میرے نبی کے نام سے، مسلمان کی زندگی کی انتہا ہوئی میرے نبی کے نام سے، قبر کی زندگی کی ابتدا ہوئی میرے نبی کے نام سے، حشر کی زندگی کی ابتدا ہوئی میرے نبی کے نام سے، جنت کا داخلہ ہوگا میرے نبی کے نام سے۔ اور شاہی علماء نے کہا اے کائنات کے رب تیرے عدل کے خلاف ہے، ایک نبی آیا آخر میں ہے، جنت میں پہلے جائے گا، حالانکہ ضابطہ یہ ہے جو نبی پہلے آئے، جو امت پہلے آئے وہ جنت میں پہلے جائے۔ کیا ماجرا ہے؟ یہ نبی آیا آخر میں جنت میں پہلے جائے، میرے رب نے جواب دیا ہوا اول ہوا آخر۔ یہ نبی ایسا کائنات نہیں بنی تھی تو اس نبی کا نام تھا، میں نے آدم کو نبوت دی صدقہ پیغمبر کہے، موسیٰ کو معجزہ دیا صدقہ پیغمبر کہے، میں نے ادریس کو معجزہ دیا صدقہ پیغمبر کہے، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے صدقہ پیغمبر کہے، ابراہیم آگ میں 40 دن رہے صدقہ پیغمبر کہے۔ فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی نبوت میرے پیغمبر کا صدقہ، ولیوں کی ولایت میرے پیغمبر کا صدقہ، صدیقین کی صداقت میرے نبی کا صدقہ، شہداء کی شہادت میرے نبی کا صدقہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، آمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق لشاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کو رحمت سے اس کی سجایا گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، سیرت امام الانبیاء، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ کائنات کس کا صدقہ ہے؟ سب بولے کس کا صدقہ ہے؟ نہیں بول رہے، پریشان ہو بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آخر میں کھانا کھلائیں گے؟ بھائی چاولوں کا انتظام ہے، آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ کے لیے اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے، خطیب گھنٹہ بولے، آپ گھنٹے میں 5 منٹ بول لیں تو مجمع کے اندر خطیب کو بات کرنے کا مزہ آئے گا، آپ کو سننے کا مزہ آئے گا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں آخر والے نہیں بول رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ناراض بیٹھے، سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ کائنات صدقہ کس کا ہے؟
میرے پیغمبر کا کیا معنی؟ یہ کائنات اگر بنی ہے تو صدقہ میرے نبی کا کائنات بن گئی. اب کائنات میں روح ڈالنے کی باری آئی. اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہو آنکھ دیکھ نہیں سکتی, انسان کے جسم میں روح نہ ہو زبان بول نہیں سکتی, انسان کے جسم میں روح نہ ہو دماغ سوچ نہیں سکتا, انسان کے جسم میں روح نہ ہو دل دھڑک نہیں سکتا, انسان کے جسم میں روح نہ ہو ہاتھ پکڑ نہیں سکتے, انسان کے جسم میں روح نہ ہو پاؤں چل نہیں سکتے. بڑی خوبصورت جسم والا قد و قامت والا اگر میرا رب روح کو نکال لے تو دنیا کہتی ہے یہ مردہ ہے. اگر روح نکل جائے انسان کا نام مٹ جاتا ہے, روح نکل جائے کام مٹ جاتا ہے. لوگ نام سے نہیں میت سے پکارتے ہیں. فرمایا کائنات بنائی گئی, اگر اس کائنات میں رانائی آئی ہے تو سرسا پیغمبر کہے میرے نبی کو اللہ نے روح کی صورت میں اس کائنات میں ڈال دیا. فرمایا 14 پارے کے ابتدا کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کائنات کے رب نے میرے نبی کو معراج کی رات آسمان پہ بلایا. علماء سیر نے لکھا ہے اللہ کے نبی معراج کے سفر میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں. 8 دن کا سفر ہے لیکن میرے نبی نے چند لمحوں میں کیا. اتنا لمبا سفر ہے, آپ پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ 7ویں آسمان تک گئے ہیں. اے کائنات کے رب اتنا لمبا سفر ایک رات میں ممکن کیسے؟ فرمایا میرا نبی اس کائنات کی روح ہے. جب وہ نبی روح کی صورت میں اس کائنات سے نکل گئے میں نے روح کو نکال دیا. فرمایا کہ نبی روح کی صورت میں تھے, روح آسمان پہ چلی گئی, میں نے کائنات کا نظام روک دیا. روح آسمان پہ چلی گئی, میں نے وقت کی رفتار روک دی. روح آسمان پہ چلی گئی, میں نے ہواؤں کو روک دیا. روح آسمان پہ چلی گئی, میں نے سمندروں کو روک دیا. فرمایا کہ یہ نبی اس کائنات کے لیے روح بن کے آئے تھے. جب روح نکال لی گئی کائنات کا نظام روک دیا گیا. اللہ کے نبی عرش معلیٰ پہ پہنچے, اپنے رب سے ملاقات ہوئی. یہاں کائنات کے رب نے میرے نبی سے گزارش کی اے میرے محبوب آج میرے در پہ آئے ہیں, آپ مانگیے دیا جائے گا, آپ بولیے سنا جائے گا. آج نبی اپنے رب کے دربار میں ہے, پردہ کوئی نہیں, فاصلہ کوئی نہیں. میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے قبیلے کے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے نہیں, بلکہ دامن اٹھایا اے اللہ میرا امتی گناہ کرے اسے توبہ کی توفیق دینا, میرا امتی گناہ کرے توبہ کی مہلت دینا, میرا امتی گناہ کرے ان کی شکلیں نہ بدلنا, میرا امتی گناہ کرے ان پہ اجتماعی عذاب نہ آئے. آمنہ کے رات تیری جوتیوں پہ میری نسلیں قربان جائے, تیرے قدموں پہ کائنات قربان جائے. عرفات کے میدان میں میرے نبی کے ہاتھ اٹھے امت کے لیے, نبی دنیا سے جانے لگے, دعا کی امت کے لیے. نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو دعا کی امت کے لیے. امت کا حق یہ ہے اگر اس نبی نے کائنات کے ہر گوڑ میں, ہر خوشی میں, ہر غمی میں امت کو